بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، میں ہوں رحمان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو پوائنٹ وذ اعجاز خان۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میر تقی میر۔ پیدائش 28 مئی 1723 اور وفات ہے 22 ستمبر 1810 کو۔ ان کے والد محمد متقی تھا۔ ان کی پہلی شادی سراج الدین خان آرزو کی بڑی بہن سے ہوئی جس سے حافظ محمد حسن پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی کی بطن سے محمد تقی اور محمد رضی اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ 1733 یعنی 1144 ہجری میں جب وہ 11 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 1734 یا 35 میں شاہ جہان آباد آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد خواجہ محمد باسط سے دلی میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شمشاد الدولہ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہاں ان کی وفات 1739 تک رہے، یعنی شمشاد الدولہ کے ہاں جب وہ وفات پا گئے خواجہ صاحب تو 1739 تک ادھر ہی وہ رہے، جو نادر شاہ کے حملے میں زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے اور وظیفہ بند ہو گیا تھا تو میر اکبر آباد چلے آئے اور بے سہارا ہو گئے۔ جب حالات معمول پر آئے تو وہ دوبارہ 1739 میں دلی چلے آئے اور اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ یہاں وہ 1748 تک تقریباً 7 سال رہے۔ 1739 میں دلی آنے کے کچھ دن بعد جنون طاری ہو گیا۔ اس کا ذکر میر نے ذکر میر میں کیا ہے اور اسی موضوع پر ایک مثنوی خواب و خیال لکھا۔ 1747 کے بعد میر رعایت خان کے یہاں گئے۔ 1749 میں خواجہ سرا نواب جاوید بہادر خان کی ملازمت اختیار کی۔ 1752 میں صفدر جنگ نے ضیافت کے بہانے جاوید کو بلوا کر قتل کر دیا۔ 1757 میں صفدر جنگ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شجاع الدولہ اودھ یا اودھ کے صوبیدار بنے۔ اسی زمانے میں خان آرزو سالار جنگ کے ساتھ لکھنؤ آئے اور 1756 میں وفات پائی۔ 1756 میں راجہ جگل کیشور نے میر کو اصلاح کی غرض سے بلا لیا اور جب اسی سال احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا تو راجہ کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ میر کو راجہ نگر مل کے پاس لے گئے۔ 1757 ایک سال بعد میں میر دلی سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل پڑے، مگر راستے میں راجہ جگل کیشور کی بیوی نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں بے سہارا دیکھ کر کھمبیر لے گئے۔ اسی اثناء میں ناگرمل بھی وہاں آ گئے اور میر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1757 سے 1772 تک میر کا تعلق ان سے رہا۔ 1772 میں سکرتال کی جنگ سے واپس آئے، ضابطہ خان کو شکست ہوئی، میر گوشہ نشین ہو گئے اور اسی طرح زندگی مکمل کی۔ 1781 میں آصف الدولہ نے اپنے ماموں سالار جنگ کی سفارش پر میر کو لکھنؤ بلایا۔ میر دہلی سے چلے اور فرخ آباد میں مظفر جنگ کے یہاں ہوتے ہوئے لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ سالار جنگ کے پاس جلد از جلد پہنچے۔ اپنی زندگی کے 31 سال میر نے لکھنؤ میں گزارے۔ میر کی ادبی زندگی۔ نکات الشعراء 1256 سے 1752 میں مکمل ہوئی۔ میر نے مظہر جان جانا سے متعلق شعراء کو اس میں نیچا دکھایا ہے، جبکہ خان آرزو سے متعلق شعراء کو عزت دی ہے۔ مظہر سے تعلق کی وجہ سے یقین کو شاعری کے لائق بھی نہ سمجھا اور کہا مظہر ان کو شعر لکھ دیتے ہیں۔ اسی کدورت کی وجہ سے میر کا ذکر
گردیزی نے اپنے تذکرے ریختہ گویا میں صرف 5 سطروں میں کیا ہے اور ایک شعر انتخاب میں دیا، جبکہ یقین کا حال اور ان کا انتخاب کلام 19 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ معشوق چہل سال خود میں میر محمد یا خاکسار، جن کے میر نے اپنے نکات الشعراء میں بہت برائی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ایک تذکرہ اس نام سے لکھا ہے۔ مرزا مغل کو دیکھ کر کہا، تمہارے چہرے سے شعر فہمی معلوم نہیں ہوتی۔ شاہ قدرت سے کہا، دیوان کو اپنے دریا میں ڈال دو۔ خاکسار کے بارے میں لکھا، مجھے جلتے ہوئے کباب کی بو آتی ہے۔ پر بے رتبہ شعراء دکن کو کہا اور ولی دکنی کا ذکر صرف 6 سطروں میں کیا۔ نکات الشعراء کے علاوہ سارے تذکروں نویسوں نے شاہ حاتم کی استاذی اور شاعرانہ مرتبے کو تسلیم کیا ہے۔ سودا نے میر کی اصلاح نکات الشعراء پر ایک ہجوہ در تعریض بمیر لکھی اور اس میں میر کی اصلاح کو سہو کاتب لکھا۔ نکات الشعراء کے آخر میں میر نے چند لطائف بھی لکھے ہیں، جن میں بعض فحش بھی ہے۔ میر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو گھر پر ایک مشاعرہ رکھتے تھے۔ فیض میر اپنے بیٹے فیض علی کے لیے 1762 میں لکھی۔ دریائے عشق نثر فارسی میں مثنوی دریائے عشق ہے۔ ذکر میر خود 9 سوانح عمری ہے۔ اس کا ایک مخطوطہ جس کی تلخیص مولوی عبدالحق نے رسالہ اردو اورنگ آباد میں 1926 میں کیا۔ کلیات میر پہلی بار فورٹ ولیم کالج کولکتہ 1811 میں میر کی وفات کے 1 سال بعد شائع ہوا، جس میں 6 دیوان شامل تھے۔ دیوان اول 1752 دہلی میں شائع ہوئی، دوم 1775 دہلی میں، سوم 1785 لکھنؤ میں، چہارم بھی لکھنؤ میں، پنجم اور ششم یہ سارے بھی لکھنؤ میں شائع ہوئے۔ دیوان زادہ میر کے ایک دیوان زادہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دیوان فارسی بھی ہے مگر شاید ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ خواب و خیال ان کی دیوان اول میں موجود ہے، یہ ایک مثنوی ہے۔ اب تک میر کی 37 مثنویاں دریافت ہو چکی ہے، جس میں 34 کلیات میر مرتبہ عبدالباری عاصی میں ہے اور 3 مثنویاں جوان و عروس، در مبارک بادی، کتخدائی، بشن سنگھ پسر، خود راجہ مل اور مورنامے جیسے ڈاکٹر گیان چند جین نے دریافت کیا کو کلیات میر جلد دوم مطبوعہ الہ آباد میں شامل ہیں۔ میر کی عشق یا مثنویوں کی کل تعداد 9 ہے۔ ان میں 3 خواب و خیال، جوش عشق اور معاملات عشق جس میں آپ بیتی بیان کی گئی ہے، باقی 6 جگ بیتی ہے۔ شعلہ عشق اور دریائے عشق میر کی مشہور مثنوی ہے۔ شعلہ عشق کا نام شعلہ شوق تھا جسے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مورنامہ جس میں ایک مور رانی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اعجاز عشق جس میں ایک لڑکا عشق میں سر راہ آہ وزاری کرتا ہے، ایک فقیر اس کی خبر اس کے معشوق کو دیتا ہے۔ حکایت نامہ نوجوان مسافر جو ایک سرائے میں ٹھہرتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور اسی میں ایک بارات ٹھہرتی ہے اور اسی لڑکی پر یہ نوجوان عاشق ہو جاتا ہے جس کی بارات آتی ہے۔ نسک نامہ جس میں میر نے موسم برسات میں اپنے تکلیف دہ سفر کا بیان مؤثر انداز میں کیا ہے۔ میر کی مثنوی اظہار نامہ کے جواب میں حاتم کے ایک شاگرد محمد امان نثار نے ایک مثنوی لکھی۔ بقا نے مینار میر کے نام سے ایک مثنوی لکھی جس میں دکھایا کہ میر صاحب چوری کے الزام میں پکڑے گئے اور مینار میر میں قید ہیں۔ ان کی مثنویاں مدحیہ 3 ہے، عشقیہ 9 ہے، ہجویہ 12 ہے اور باقیاتی مثنویاں ان کی 13 ہے۔ میر کا دیوان چہارم میر کے داماد، بھانجے، شاگرد اور محمد حسین کلیم کے بیٹے محمد حسن علی تجلی نے مرتب کیا۔ میر کا انتقال لکھنؤ میں 22 ستمبر 1810 میں ہوا۔ مصحفی نے میر کی وفات پر ایک شعر کہا جس سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ از سر درد مصحفی نے کہا، حق میں اس کے موا نظیر آج۔
ناسخ نے واویل مرد شاعراں سے سال وفات نکالا۔ میر کو اردو کے بڑے شعراء نے بھی استاذ مانا ہے۔ سودا تو اس زمیں میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تم کو میر سے استاذ کی طرح۔ اس کا دوسرا شعر ہے، ریختہ کی تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب میر صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ ذوق نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ حسرت شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ ابن انشاء کیا فرماتے ہیں میر کے بارے میں؟ اللہ کرے میر کا جنت میں مکاں ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں کی۔ حزین جی کیا کہتے ہیں میر صاحب کے بارے میں؟ معتقد ہے اگرچہ غالب، میر کو بھی سلام کرتے ہیں۔ میر کی زبانی امید کی خرسرائی، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میرا دیوان رہے گا۔ ہر ورق ہر صفحہ میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ ریختہ ہو وہی کہتا ہے جو انصاف کرے، چاہے اہل سخن میر کو استاد کرے۔ پڑھتے پھرے گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہے گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ گر دیکھو تم طرز کلام اس کی نظر سے، اے اہل سخن میر کو استاد کرو گے۔ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ تو ناظرین یہ تھا میر تقی میر کے بارے میں جو کہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔